نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله۔ محترم حضرات، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بھی اصلاح کی فکر کرے اور دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کرے۔ انسان اگر اصلاح کی فکر نہیں کرے گا تو فساد پیدا ہوگا۔ کسی بھی چیز کو اگر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو درست کرنا ہو، اچھا بنانا ہو تو اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کو اچھا بنانے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اس کا نام اصلاح ہے کہ انسان کے اندر اچھائیاں پیدا ہو جائیں، خوبیاں آ جائیں اور برائیوں سے بچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ خبردار، انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اگر دل صحیح ہوگا تو پورا بدن صحیح رہے گا، اور اگر دل خراب ہوگا تو پورا بدن خراب ہو جائے گا۔ انسان کے دل کے اندر اگر حسد ہے، انسان کے دل کے اندر اگر حرص ہے، انسان کے دل کے اندر اگر ناشکری ہے، انسان کے دل کے اندر اگر بے صبری ہے، اور انسان کے دل کے اندر اگر کینہ ہے اور بغض ہے، تو اس سے پھر ویسے ہی اعمال ظاہر ہوگی۔ حرص کی وجہ سے آدمی چوری کرتا ہے، حرص کی وجہ سے آدمی رشوت لیتا ہے، حرص کی وجہ سے آدمی دوسرے کا مال چھینتا ہے، غصب کرتا ہے۔ یہ سب انسان کے دل میں حرص ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ منہومان لا یشبعان، دو حریص ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ایک تو علم کا خواہش مند اور علم کا طلبکار، اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، اور دنیا کا حریص، اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ تو دنیا کی حرص ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی بہت سارے گناہ کر گزرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، غارت گری کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ ایسے ہی حسد ہے، حسد ایسا گناہ ہے، اس کی وجہ سے آدمی دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت کو دیکھ کر جلنا اور یہ سوچنا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد اس طرح سے نیکیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ جلا ڈالتی ہے لکڑی کو۔ آگ میں جتنی لکڑیاں ڈال دو سب جل جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے دل بارے میں حسد ہے دل میں، تو آپ کے پاس جتنی بھی نیکیاں ہو وہ سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس حسد کی وجہ سے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو حالقہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم تو حالقہ اس طرح کو کہتے ہیں جو نائی کے پاس ہوتا ہے، جس سے وہ بال مونڈتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالقہ شحنہ ہے۔ شحنہ کے معنی کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، یہ شحنہ، یہ حالقہ ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ایسے صاف ہو جاتی ہیں جیسے اس طرح سے بال صاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کے بارے میں دل کے اندر کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو،
لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، ایاکم والظن، برے گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ یہ کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم حسن ظن رکھیں۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ خراب آدمی ہے، برا آدمی ہے، یہ ہماری سوچ ہے، لیکن وہ اچھا آدمی ہے، تو یہ گمان رکھنا یہ گناہ کے درجے میں ہے۔ تو انسان سے یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خرابی ہے۔ دل کی اگر اصلاح ہو جائے کہ دل میں کسی کے بارے میں برا گمان نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے سامنے کسی کی برائی نہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل سب کے بارے میں صحیح سالم رہے، کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی بدگمانی نہ ہو، کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی حسد اور بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم کسی کی غیبت نہ سنیں، ہم کسی کی برائی نہ سنیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے سے بھی منع فرمایا اور غیبت سننے سے بھی منع فرمایا۔ جس طرح سے غیبت کرنا گناہ ہے، ایسے ہی غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر اس کے اندر وہ خرابی موجود ہے تب بھی غیبت ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اندر وہ خرابی موجود ہے اور تم نے بیان کر دی تبھی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ خرابی ہے ہی نہیں اور تم نے بیان کر دی تو یہ بہتان ہو گیا، اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اتنا بڑا گناہ ہے بہتان لگانا۔ تو بہتان لگانے کا گناہ یہ غیبت سے بھی بڑا ہے، اور یہ آدمی لوگوں پر بہتان لگاتا ہے، لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگا دی، ادھر کی بات ادھر لگا دی، یہ چغلی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغلی کرنے والے کے بارے میں لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور فرمایا لا يدخل الجنت نمام، اس کے معنی بھی یہی کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو چغلی کرنا جس سے کہ معاشرے میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں، دست و گریباں ہو جاتے ہیں، یہ سب چیزیں اسلام نے منع کر دی تاکہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ رہے۔ جو چیزیں آپس کی محبت کو ختم کرنے والی ہیں ان چیزوں سے منع فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو انسان کے دل کے اندر اگر حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو تو پھر اس کا دل صاف ستھرا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار بڑے پیارے انداز میں فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح و تمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، اے پیارے بیٹے اگر تو صبح شام ایسی زندگی گزار سکتا ہو کہ تیرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، ایسی زندگی اگر تو گزار سکتا ہے کہ کسی کے بارے میں تیرے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی خرابی اور کینہ اور بغض نہ ہو، تو ایسی ہی زندگی گزار۔ اور فرمایا وذالک من سنتی، یہ ہے میرا طریقہ۔ اور فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے کو پسند کیا اس نے مجھ کو پسند کیا، جس نے میرے طریقے سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یعنی دوسرے صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کون سا ایسا عمل ہو کہ ہم جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہ لیں، اور اس بات کا غم کرتے تھے کہ یہاں تو ہم اگر آپ کی زیارت نہیں ہوتی تو ہم بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، لیکن جنت میں آپ تو بہت اونچے درجے پر ہوں گے
اور ہم بہت نیچے درجے پر ہوں گے تو وہاں کیسے زیارت ہوگی؟ اور جب جنت میں آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو وہاں کا سارا مزہ ہی بیکار ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ وہاں پر آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے جنت میں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ نے خود بتلایا اور یہ فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا ان قدرت ان تصبح و تمسی، اگر تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ صبح شام ایسی زندگی گزار سکے، ولیس فی قلبک غش لأحد، تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، فافعل، تو ایسی زندگی گزار۔ پھر فرمایا وذالک من سنتی، یہ ہے میرا طریقہ، ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہے گا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ تو دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور دل کی اصلاح اگر ہو جائے گی اعضاء اور جوارح کی اصلاح بھی ہو جائے گی، کیونکہ دل سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ اعضاء اور جوارح کے اعمال بن جاتے ہیں۔ دل کے اندر اگر صبر ہے، شکر ہے، دل کے اندر اچھائیاں ہیں، اطاعت کا جذبہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ جل شانہ کی محبت ہے، تو ویسے ہی اعمال ظاہر ہوں گے۔ اور اگر دل کے اندر خرابی ہے تو پھر ویسے ہی اعمال ظاہر ہوں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہیے، اس بات کی کوشش کرنا چاہیے ہمارا دل درست ہو جائے، اور وہ درست ہوگا کائے سے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو دل کے اندر جو میل کچیل ہے، جو زنگ ہے، جو گناہوں کی وجہ سے دل کو خراب کر دیا ہے، وہ دل دھل جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا، اور پھر اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور آئے گا، اور اس دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بن جائے گا، اور پھر اس کے اندر اللہ کی طرف سے نور آئے گا، اور خیر کے کام آئیں گے، اچھی باتوں کا الہام ہوگا، اور پھر انسان اچھے کام کرنے لگے گا۔ تو اس کی کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارا دل درست ہو جائے، اسی طرح ہماری زبان درست ہو جائے۔ انسان زبان سے بہت ساری باتیں بولتا ہے، اللہ جل شانہ نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہمیں زبان سے اچھی بات بولے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اچھے کلمے کی مثال، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها فی السماء اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اچھے کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا ہے، اس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس طرح سے جب کوئی اچھی بات کرتا ہے اس کے فائدے ساری دنیا میں محسوس ہوتے ہیں، اور جب کوئی بری بات کرتا ہے تو اس کے نقصانات بھی دنیا کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو زبان سے کہی ہوئی باتیں اودے منہ جہنم میں گرائیں گی۔ تو زبان کے گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے، اور یہ غیبت کرنا اور چغلی کرنا اور بہتان لگانا اور گالی بکنا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی بکنا فسق گناہ کا کام ہے، اور اس سے جنگ کرنا یہ کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے، یہ گناہ کے کام ہے۔ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے سلامتی میں رہے، وہ ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، ایمان والا وہ ہے کہ دوسرے لوگ اس اپنے مال کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں اس سے امن میں رہے، مال کو بھی نقصان نہ پہنچائے، جان کو بھی نقصان نہ پہنچائے، اس کی وجہ سے جان کا خطرہ بھی نہ ہو، مال کا خطرہ بھی نہ ہو، ایسا آدمی ایمان والا ہے۔ تو ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں، اور دوسروں کے جان و مال کو ہماری وجہ سے خطرہ نہ ہو، اس بات کی کوشش ہونا چاہیے، اور خود اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ ہر آدمی جب اپنی اصلاح کرے گا تو انشاءاللہ تعالی پورا معاشرہ، پورا سماج سدھر جائے گا، اور
جب ہم سدھر جائیں گے، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا تو لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔